نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے ایک کی گواہی أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، 4 گواہیاں ہیں کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے گا إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں گواہی دے گا یہ بات کہہ کر ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس سے ماقبل آیات میں زنا کی سزا کا ذکر آیا، اور اس کے بعد زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کا حکم ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد عام تہمت کا بیان آیا۔ اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں سورۃ النور کی اس آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، اللہ رب العالمین نے زنا سے متعلق چوتھا حکم یعنی لیان کا بیان فرمایا ہے۔ لیان کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور اللہ کے غضب کی بد دعا کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں لیان کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کو خاص قسمیں دینا۔ اگر میاں بیوی وہ خاص قسمیں اٹھا لیں تو اس کو لیان کہا جاتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی پر یہ تہمت لگاتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے، یا اپنے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بچہ میرے نطفے میں سے نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنی بات میں اقرار کر لے کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے غلط تہمت لگائی ہے۔ اگر وہ اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو پھر تو جو شریعت کا قانون ہے اس پر وہی سزا جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔ یا آگے سے اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ میرا خاوند سچ کہہ رہا ہے، واقعی میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی پر جو زنا کی حد ہے یعنی اسے رجم یا سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر یہ صورت نہیں پیدا ہوتی، نہ خاوند اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کرتا ہے، نہ بیوی اقرار کرتی ہے کہ واقعی میں نے زنا کیا ہے، تو اس صورت میں پھر لیان کی صورت آ جاتی ہے۔ اور لیان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ 4 قسمیں اس بات پر اٹھائے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو الزام اپنی بیوی پر لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم اس بات پر اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں اپنے اس الزام میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ بیوی بھی 5 قسمیں اٹھائے گی۔ 4 قسمیں اس بات پر اٹھائے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میرے خاوند نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے اس الزام میں میرا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم اٹھائے گی کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر کہ اگر میں اپنی ان قسموں کے اٹھانے میں یا خاوند نے جو الزام لگایا ہے میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ میں اس قسمیں اٹھانے میں جھوٹی ہوں۔ جب یہ دونوں میاں بیوی قسمیں اٹھا لیں گے، خاوند نے بھی 5 قسمیں اٹھا لی، بیوی نے بھی 5 قسمیں اٹھا لی، تو یہ لیان پورا ہو گیا۔ اب جب لیان پورا ہو گیا تو دونوں پر سزا جاری نہیں ہوگی، خاوند پر حد قذف جاری نہیں ہوگی یعنی تہمت کی سزا، اور بیوی پر حد زنا جاری نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ ان دونوں میں سے کون جھوٹا ہے۔ ایک تو جھوٹا ہے لیکن قسمیں دونوں نے اٹھا لی، تو کل کو آخرت کے دن انہیں سزا ملے گی۔ دنیا کے اعتبار سے چونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی تو قاضی دونوں کی سزا کو معاف کر دے گا،
لیکن جو ہی لیان پورا ہوگا اس خاوند پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر خاوند طلاق نہیں دے گا تو قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی اس کے خاوند کو یہ کہہ دے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے یہ تیری بیوی نہیں ہے اور آج کے بعد یہ تیرے لیے حرام ہو چکی ہے، اور قاضی کا یہ جو حکم ہوگا یہ طلاق کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس بیوی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بھی اس مرد کا شمار نہیں ہوگا، اس خاوند کا جس نے الزام لگایا ہے، بلکہ یہ صرف اسی ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اور باقی اس بچے کو ولد الزنا بھی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ماں نے بھی 5 قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں زانیہ نہیں ہوں، لہذا بچے کو ولد الزنا بھی نہیں کہا جائے گا اور اس کی ماں کو زانیہ بھی نہیں کہا جائے گا اس لیان کی وجہ سے۔ تو آگے جو آیات کریمہ ہیں وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ، کہ دور کر دے گا اس عورت سے عذاب کو، ان تشہد 4 شہادات، کہ عورت 4 گواہیاں دے، باللہ اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک اس کا خاوند جھوٹا ہے، والخامسہ، اور 5ویں قسم اٹھائے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب نازل ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خاوند سچا ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑی حکمت والے ہیں، تو اے ایمان والو تم سوچو کہ تمہارا کیا بنتا۔ زنا کے بعد اگر توبہ نہ ہوتی، کسی پر تہمت لگانے کے بعد اگر توبہ نہ ہوتی، اپنی بیوی پر تہمت لگانے کے بعد اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا، دنیا کی سزا تو عارضی سزا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اصل سزا تو آخرت کی سزا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ اگر زانی توبہ کر لیتا ہے، تہمت لگانے والا توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور آخرت کی جو ہمیشہ والی سزا ہے وہ سزا اس کی معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔